بعد لائبریریوں کی افادیت اور فوائد۔ میں اپنی گفتگو کو 3 یا 4 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ لائبریری کیا ہے، اس کا تعارف، لائبریریوں کی مختصر تاریخ، اور پھر افادات اور فوائد و ثمرات، اور آخر میں میری اس گفتگو کے مآخذ کون کون سے ہیں۔ افادات، فوائد و ثمرات میں جانے سے پہلے یہ جاننا لازمی اور ضروری ہے کہ لائبریری ہے کیا۔ مختلف لغات کی کتابوں میں لائبریری کا جو مطلب اور معنی بیان کیا گیا ہے، کتب خانہ، کتاب گھر، عربی میں سے المکتبۃ العامہ، پبلک لائبریری، اور دار المطالعہ بھی معنی اس کا کیا گیا ہے۔ اصطلاحی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائبریری وہ جگہ ہے جہاں علمی مواد کو نظم و ضبط کے ساتھ قارئین کے مطالعہ، معلومات اور تحقیق کے لیے باقاعدہ فراہم کیا جاتا ہے۔ علمی مواد کے اندر کتب، رسائل، متون، شروحات، نقشہ جات، اور کچھ لائبریریوں کے اندر باقاعدہ مختلف اہم پروگراموں اور حادثات و واقعات کی تصویریں بھی باقاعدہ ریکارڈ رکھی جاتی۔ لائبریریوں کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ذاتی اور نجی لائبریریاں۔ انفرادی طور پر کسی بندے کی ذاتی لائبریری ہے، نجی لائبریری ہے۔ اس کی بھی آگے کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ذاتی رجحان اور بندے کے اپنے ذاتی خیالات اور افکارات کے اعتبار سے، مذہبی آدمی ہے تو اسلامی کتابیں ہوں گی، کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ میڈیکل کے حوالے سے رکھے گا، کوئی کسی اور شعبے سے متعلق ہے تو اس کا کام کوئی اور ہوگا۔ نمبر 2، پرائیویٹ اداروں کی لائبریری ہیں۔ یہاں پر بھی نوعیت مختلف ہو جائے گی۔ جس نوعیت کا، جس قسم کا وہ پرائیویٹ ادارہ ہے، اسی قسم کی وہاں پر لائبریری ہوگی۔ سرکاری اداروں کی لائبریری۔ سرکاری ادارے بھی کئی قسموں پر مشتمل ہیں، جیسے ان کی اقسام مختلف ہیں، وہاں پر لائبریریاں بھی مختلف قسم کی ہوں گی۔ اس سے ہٹ کر پبلک لائبریریاں یا میونسپل لائبریریاں یا مختلف حکومتیں اور ادارے عوام الناس کے لیے مطالعے کے لیے جو لائبریریاں مہیا کرتے ہیں، انہیں بھی ہم ایک قسم شمار کر سکتے ہیں۔ اور ان کے اندر بھی علاقوں کے اختلاف کی وجہ سے لائبریریوں کی اقسام مختلف ہو سکتی ہیں۔ لائبریریوں کی تاریخ پر اگر ہم نظر رکھیں تو مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کا پہلا کتب خانہ آشور بنی پال کا شاہی کتب خانہ تھا۔ اس کی اصل تاریخ مجھے معلوم نہیں ہو سکی، کہ جس میں مٹی کی تختیوں پر لکھی ہوئی کتابیں اور تحریریں باقاعدہ رکھی گئی تھیں۔ اسے دنیا کا پہلا کتب خانہ اور پہلی لائبریری کہا جاتا ہے۔ بہرحال آج بھی لندن کے عجائب گھروں کے اندر تقریباً 2070 مٹی کی وہ تختیاں ریکارڈ میں موجود ہیں جن پر اس دور کی تحریریں لکھی ہوئی تھیں۔ اسلامی دنیا کو دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت سے ہمارے اسلامی دور کا آغاز ہوتا ہے۔ بعد ازاں خلفائے راشدین کا دور، اور اس کے بعد بنو امیہ کا سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 40 ہجری میں وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اور خلفائے راشدین کے دور میں کافی اعتبار سے ترقیاں ہوئیں اور کچھ سلسلے منظم ہوئے، بیت المال قائم ہو گئے، دیگر شعبے بن گئے، لیکن باقاعدہ کسی لائبریری کے قیام کا تذکرہ نہیں ملتا۔ بنو امیہ کی حکومت کوئی 132 ہجری تک محیط تھی۔ بنو امیہ کے حکومت کے خاتمے کے بعد جو علاقے بنو امیہ کے پاس تھے، وہاں پر بنو عباس نے قبضہ کیا، اور یہ وہ دور ہے کہ 2 متوازی اسلامی حکومتیں قائم ہو گئی۔ بنو امیہ یہاں سے نکلے، اندلس کے اندر جا کر آباد ہوئے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ بنو امیہ کے اس آخری دور کے اندر ہی طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نے کافی سارے علاقے اندلس کے فتح کر لیے تھے، اور وہاں پر اسلامی حکومت کی باقاعدہ بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ بنو امیہ وہاں جا بسے، اور اس علاقے میں باقاعدہ بنو عباس نے اپنی حکومت قائم کر لی۔
اندلس کے اندر حکومت کا آغاز عبد الرحمن الداخل سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھا۔ عبد الرحمن ثانی کے دور کے اندر قرطبہ جو اندلس کا دارالحکومت تھا، وہاں پر باقاعدہ ایک لائبریری قائم کی گئی اور لوگوں کا ایک مضبوط گروپ مقرر کر دیا گیا کہ وہ مختلف علاقوں کا دورہ کریں گے، جہاں سے جو بھی کتاب انہیں ملے گی وہ اس سرکاری لائبریری کے اندر لا کر جمع کروائیں گے اور رکھیں گے۔ اس کے بعد حکم بن عبد الرحمن الثالث، اس نے سرکاری لائبریری کو بہت زیادہ ترقی دی اور ایک شاندار عمارت اس کے لیے باقاعدہ تیار کروائی۔ وہ اس قدر شاندار تھی کہ کہتے ہیں قصر شاہی کا مقابلہ کرتی تھی۔ حکم اور عبداللہ یہ دونوں بھائی تھے، ان کی ذاتی لائبریریاں بھی تھیں، انہوں نے دونوں لائبریریوں کو اس لائبریری کے اندر باقاعدہ ضم کر دیا۔ اس دور میں قرطبہ کی یہ سب سے بڑی لائبریری تھی، جس میں کتابوں کی تعداد 6 لاکھ سے زائد تھی۔ شاہی کتب خانے اور لائبریری کے علاوہ قرطبہ کے اندر 70 لائبریریاں اور بھی تھیں جن سے لوگ اس دور میں استفادہ کر رہے تھے۔ بادشاہ اور حکمران چونکہ باقاعدہ باذوق تھے، اور جتنے بھی بادشاہ اور حکمران وہاں پر گزرے ہیں ان کی ذاتی اور نجی لائبریریوں کا تذکرہ بھی باقاعدہ تاریخ اور کتابوں کا حصہ ہے۔ اس سے ہٹ کر ذاتی طور پر بھی کچھ لوگوں نے لائبریریاں بنا رکھی تھیں۔ ابن قطیس کا نام آتا ہے، ذاتی لائبریری تھی اور بڑی شاندار تھی، اور مرد نہیں بلکہ خواتین کی لائبریریاں بھی تھیں۔ اندلس کے اندر جن خواتین کے نام ہیں جن کی ذاتی لائبریریاں تھیں، ان میں عائشہ بنت احمد، نجم اور ختیجہ کے نام ملتے ہیں کہ ان میں تاریخ کی کتابیں اور دیگر کئی کتابیں تھیں اور شاندار ذاتی لائبریری میں تھیں۔ بنو عباس کی بات کریں تو خلیفہ ہارون الرشید کا دور اس اعتبار سے انتہائی سنہرا دور، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں، اس اسلامی دنیا میں سب سے پہلی لائبریری جو قائم کی وہ خلیفہ ہارون الرشید نے قائم کی تھی، اور بہت بڑی لائبریری تھی، مکتبہ العامہ، پبلک لائبریری۔ اور اس دور میں اس میں کوئی 10 لاکھ سے زائد کتابیں مختلف زبانوں میں، عربی اور فارسی اور دیگر زبانوں کے اندر کتابیں موجود تھیں۔ اور کتاب کی افادیت اور لائبریری کی افادیت کے حوالے سے خلیفہ ہارون الرشید نے اور اس دور کے دیگر حکمرانوں نے یہ اہتمام کر رکھا تھا کہ کوئی بھی بحری جہاز اگر کنارے آ لگتا ہے، لنگر انداز ہوتا ہے، تو ایک مخصوص گروپ پڑھے لکھے لوگوں کا اس جہاز کی تلاشی لیتا۔ اگر وہاں سے کوئی کتاب مل جاتی، ان سے اجازت لے کر کتاب لیتے، اور ہنگامی بنیادوں پر باقاعدہ اس کا ترجمہ کر لیا جاتا، اور وہ کتاب جہاز والوں کو بعد میں واپس کر دی جاتی۔ اندلس میں مسلمانوں کا سنہری دور چل رہا تھا، علوم و فنون باقاعدہ ترقی کر رہے تھے، بڑے بڑے تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیاں قائم ہو رہی تھیں، اور ہر تعلیمی ادارے اور ہر یونیورسٹی کے ساتھ باقاعدہ لائبریریاں بھی قائم ہو رہی تھیں۔ اور ادھر اس علاقے میں بنو عباس کا سکہ چلتا تھا۔ ان کے دور کے اندر جہاں دیگر شعبہ جات میں ترقی ہوئی ہے، کتب خانوں اور لائبریری کو بھی بہت زیادہ اہمیت بھی دی گئی، اس کی افادیت کے پیش نظر خصوصی توجہ دی گئی۔ عباسی خلفاء بحثیت انسان کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر بھی بے شمار ہیں، لیکن علم کے اعتبار سے باذوق تھے۔ عباسی خلفاء کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کے ذاتی کتب خانوں اور لائبریری کی تعداد 55 سے زائد تھی، اور جو ان کے وزراء تھے، اہم عہدیدار تھے یا اہم شخصیات تھی، ان کے جو ذاتی کتب خانے اور لائبریریاں تھیں ان کی تعداد کوئی 280 سے 90 کے درمیان۔ یہ اس دور کے وزراء تھے، اہم عہدیدار تھے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے وزراء اور عہدیداروں کے شغل اور ان کی مصروفیات اور ان کی ترجیحات کیا ہے۔ ادارہ جاتی اور عوامی اور علمی کتب خانوں کے تعداد ان سے ہٹ کر 61 سے زائد ہے جو بنو عباس کے دور کے اندر وہاں پر قائم ہوئی۔ درسگاہوں میں، یونیورسٹیوں میں اور مساجد کے ساتھ جو الگ سے کتب خانے قائم تھے، باقاعدہ ان کی تعداد بھی 80 سے زائد۔ سقوط بغداد ہوا تو معاملہ بکھر گیا، مگر کچھ عرصے بعد خلافت عثمانیہ قائم ہو گئی اور معاملات ویسے ہی چلتے رہے۔ لیکن خلافت عثمانیہ کے جو معاملات تھے، جو بندہ تاریخ پر نظر رکھتا ہے، وہ مسلسل ان کا دور حکومت اکھاڑ پچھاڑ میں گزرا ہے۔ سلطان محمد فاتح کے حوالے سے تذکرہ ملتا ہے کہ اس نے اپنے محل کے اندر ایک ذاتی لائبریری قائم کی تھی، اور اس کے اس ذوق سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کم از کم کتابوں کی تعداد اس دور میں 12,000 تھی، اور اس کے علاوہ
کچھ اور لائبریریوں کا تذکرہ جو وہاں پر تعلیمی ادارے تھے یا بڑی مساجد تھی ان کا بھی ملتا ہے۔ موجودہ دنیا پر نظر رکھیں اور ایک ہلکا سا جائزہ لیں تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری امریکہ میں کانگریس لائبریری نیو یارک میں ہے۔ یہ رپورٹ اگر سے چند سال پرانی ہے، اس رپورٹ کے مطابق وہاں پر کتابوں کی تعداد 6 کروڑ سے زائد ہے۔ کانگریس لائبریری میں کتابوں کی تعداد 6 کروڑ سے زائد، 13 مربع کلومیٹر اس لائبریری کا رقبہ ہے۔ بہت ہی شاندار اور منظم سسٹم ہے۔ روزانہ وہاں پر 270 زبانوں کے تازہ اخبار پڑھنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ 3 سے 5 ہزار لوگ وہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مطالعہ کے شوق کے لیے۔ اگر میں عرض کروں اور اہل محلہ غصہ نہ کریں تو ہمارے پاس وسیع لائبریری ہے اور مجھے لائبریری میں 18 سال ہو گئے ہیں۔ 3 سے 5 ہزار کیا 3 سے 5 لوگ بھی نہیں آتے ہیں۔ وہاں کے ریٹائر لوگ، پڑھے لکھے لوگ فارغ ہونے کے بعد مطالعہ کرتے ہیں، ہمارے بابے بیٹھ کے تاش کھیلتے ہیں۔ دیہاتوں میں بھی ہے، شہروں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، یہ ہمارا ذوق۔ 270 زبانوں کے تازہ اخبار وہاں پر موجود ہیں۔ یہاں اگر ہم جملہ معترضہ کے طور پر کہیں کہ فی الوقت جو ماہرین لسانیات کہتے ہیں 6700 زبانیں اب تک وجود میں آئی ہیں، 3400 زبانیں بولنے والے دنیا سے نیست و نبود ہو گئے اور ختم ہو گئی، 3300 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید کا ترجمہ فی الوقت 150 سے لے کر 170 زبانوں میں ہوا ہے، اور انجیل جسے ہم کتاب مقدس کہتے ہیں اس کا ترجمہ 450 زبانوں میں ہے۔ عرب دنیا کی بات کریں تو عرب دنیا میں سب سے بڑی لائبریری قاہرہ مصر میں ہے۔ ہمارے پرنسپل صاحب اٹھ کے تشریف لے گئے، چند سال پہلے مصر، ترکی اور ایران گئے تھے اور انہوں نے ذکر کیا تھا، اور ویسے تحریریں بھی موجود ہے کہ قاہرہ اور مصر کے اندر بہت بڑی لائبریری موجود ہے، شاندار عمارت ہے اور 7-8 منزلہ ہے، اور وہاں پر کتابوں کی تعداد لاکھوں میں ہے اور دیکھنے سے تعلق رکھتی۔ دوسرے نمبر پر سعودی عرب کی لائبریری ہیں، مکہ المکرمہ میں ہے، مدینہ منورہ میں ہے، ریاض اور جدہ میں ہے، بڑی بڑی لائبریریاں موجود ہیں۔ اور ہمارے وہ شیوخ اور بزرگ جو وہاں وقت گزار کے آئے ہیں، وہاں پر عرب باذوق ہیں۔ علماء کی اپنی اپنی لائبریری بھی اور بڑی گراں قدر ہیں اور وسیع اور ضخیم ہیں۔ اور ہم اپنے بر صغیر پاک ہند کو علماء کو دیکھیں تو سوائے چند استثناء کے علماء کے پاس اپنی بڑی لائبریریاں بھی موجود نہیں۔ لیبیا، اردن، شام، یمن، عراق تو تباہ ہو گئے، سب کچھ اجڑ گیا، لیکن بہرحال ایران کے اندر ابھی یہ ذوق موجود ہے، وہاں پر لائبریریوں کی وافر باقاعدہ مقدار موجود ہے۔ ہندوستان کی بات کریں تو تھوڑا ہمیں واپس جانا پڑے گا۔ 93-95 ہجری کے اندر محمد بن قاسم کے ذریعے، جسے ہم باب الاسلام کہتے ہیں، سندھ فتح ہوا، اور احباب جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی آمد، ایک اور غلط فہمی کا ازالہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں معروف یہ ہے کہ محمد بن قاسم نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تھا تو اس کی عمر 17 سال تھی، یہ بالکل غلط ہے۔ ہندوستان پر محمد بن قاسم کا حملہ جو تھا وہ 27 سال کی عمر میں تھا۔ لمبا سلسلہ ویسے ہی چلتا رہا۔ بعد میں جب باقاعدہ اسلامی حکومتوں کا قیام عمل میں آیا، اس میں مختلف خاندانوں نے 1000 سال تک ہندوستان میں حکومت کی ہے۔ مغلیہ خاندان ہے، تغلق خاندان ہے، لودھی خاندان ہے، سلاطین دہلی ہے۔ ان میں سے کافی سارے حکمران ایسے تھے جو باذوق تھے اور باقاعدہ انہوں نے ادارے بھی قائم کیے، اور ان اداروں کے ساتھ لائبریریاں بھی اور کتب خانے بھی قائم کیے، اور پبلک کے لیے الگ سے بڑی بڑی لائبریریوں کا قیام بھی وہاں پر عمل میں آیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہندوستان نے جب باقاعدہ انگریزوں نے جب باقاعدہ ہندوستان پر قبضہ کیا ہے، تو انگریزوں کے آنے کے جو یہاں پر ہمیں نقصانات اٹھانا پڑے، ان میں سے ایک بڑا نقصان ہمارا تہذیبی، ثقافتی اور تعلیمی اور اخلاقی بھی تھا۔ ہندوستان نے جب انگریزوں نے جب قبضہ کیا ہے تو ہندوستان میں شرح خواندگی 90% تھی، اور جب یہاں سے واپس گئے ہیں تو صرف 10%۔ ہر ادارے کے ساتھ، ہر مسجد کے ساتھ اور ہر تعلیمی ادارے کے ساتھ باقاعدہ لائبریریاں تھیں جو لوگوں کے ذوق کی تسکین کرتی تھی، اور لوگ باقاعدہ جوق وہاں آتے تھے اور آ کر وہاں پر پڑھتے تھے۔ لیکن ان سے ہٹ کر جو بڑی شخصیات تھیں،
شیخ احمد سرہندی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالحق، شاہ عبدالغنی، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر، شاہ اسماعیل شہید، سید نذیر حسین محدث دہلوی اور مولانا عبد المنان وزیر آبادی، ان بزرگوں کی رحمہم اللہ تعالی بڑی بڑی اپنی ذاتی لائبریریاں بھی موجود تھیں۔ انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا، بالآخر یہاں سے وہ چلے گئے، لیکن جاتے ہوئے بھی اور جانے سے پہلے بھی ہمارا یہ تہذیبی ورثہ جو اہم تھا اور کام کا تھا وہ اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ لندن اور برطانیہ کے عجائب گھر ان چیزوں سے جو ہندوستان سے انہوں نے چرائی تھیں بڑے پڑے، اور ان چرائی کی چیزوں کے اندر کتابوں کی ایک وافر مقدار موجود تھی۔ علامہ اقبال جب 1905 میں تعلیم کے لیے وہاں برطانیہ گئے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد جب باہر نکلے، مختلف لائبریریوں کا اور کتب خانوں کا دورہ کیا تو دیکھ کر تڑپ گئے۔ کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ جو ہماری وراثت تھا، ہمارے بزرگوں کا تھا، وہ وہاں پر موجود تھا۔ اسی لیے انہیں کہنا پڑا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے ہنسی بارہ۔ قیام پاکستان کے بعد صورتحال پہلے سے بہتر نہ ہو سکی۔ جو بڑی لائبریریاں تھیں، کتابیں تھیں، ان کا بڑا ذخیرہ انڈیا کے اندر رہ گیا، ہمارے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا، اور لمبا عرصہ سرکاری طور پر باقاعدہ خاموشی شاہی رہی اور کوئی کام قابل قدر کام اس پر نہیں ہو سکا۔ البتہ 1985 کے اندر حکومت پاکستان کی خصوصی کاوش ہے، اسلام آباد کے اندر ایک بڑی لائبریری، نیشنل لائبریری آف پاکستان، شاہراہ جمہوریت پر روڈ پر واقع ہے، 4 منزلہ عمارت ہے، اس کا باقاعدہ 14 اگست 1993 کو افتتاح ہوا، اور تب وہاں پر کتابوں کی تعداد 7 لاکھ سے زائد تھی، اور بڑھتے بڑھتے سلسلہ بڑھ گیا ہے، اور وہ لائبریری اس قدر وسیع ہے کہ 500 افراد وہاں پر بیٹھ کر بیک وقت استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر مزید 2 لائبریریاں راول پنڈی کے اندر قیام پاکستان سے پہلے کی موجود بھی ہیں، اور ان میں کچھ اضافہ ہوا اور سلسلہ چل رہا ہے۔ بلوچستان میں انگریز حکومت نے کسی کام کا آغاز کیا تھا، اور کوٹا کے اندر ایک پبلک لائبریری اور اس سے ہٹ کر 5 دیگر لائبریریاں بھی موجود ہیں۔ پنجاب کے اندر بڑی لائبریریوں میں جنڈیر لائبریری ہے، وہاڑی کے قریب ہے اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ سندھ اور کراچی میں یہ ہمارا دارالحکومت ہے، اور بڑی بڑی قدیم لائبریریاں موجود ہیں، اور ہمارے اہل حدیث دوست ہیں یوسف نعیم صاحب، انہوں نے کراچی کے کتب خانوں کے حوالے سے باقاعدہ ایک ضخیم کتاب تیار کی ہے، اور اس میں تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے۔ ایسے ہی خیبر پختونخوا پشاور کے اندر پاکستان بننے سے پہلے کچھ لائبریریاں موجود تھیں، اور اب بھی کچھ لائبریریاں موجود ہیں۔ اداروں کے اندر بھی، مساجد میں بھی، اور خاص طور پر جو مذہبی ادارے ہیں ان کے اندر یہ سب کو سلسلہ بڑے اہتمام کے ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ بات ختم کرنے سے پہلے آتے ہیں کہ جس جامعہ کے اندر ہم موجود ہیں، میں نے ان سالوں کے اندر پاکستان کی کوئی 20-25 مدارس کو دیکھا ہے، اور وہاں کے 2 سسٹم میں خصوصی دیکھتا ہوں، لائبریری کا اور کھانے کا، اور اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہاتھ کھڑا کر کے اور یقین کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جامعہ سلفیہ لائبریری اور ہمارے جامعہ کی لائبریری ان سب مدارس سے بڑھ کر ہے اور پہلے نمبر پر ہے۔ لیکن اس سے بڑے دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جس قدر یہ عظیم اور ضخیم اور انتہائی قابل قدر اور گراں قدر لائبریری ہے، ہمارا اس کے ساتھ تعلق اور واسطہ نہ ہونے کے برابر۔ اس کا شاید ہمیں احساس نہیں ہے کہ کس قدر عظیم ہے۔ پچھلی جمعرات کو مجھے یہاں پر نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی ہے، وہاں کے سینئر لائبریرین میرے دوست ہیں، تو میں وہاں پر گیا۔ جامعہ سے ایک دوست میرے ساتھ تھے، انہوں نے اپنے جونیئرز کو جو جامعہ کی لائبریری کا تعارف کروایا، میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ اس سے اچھی، شاندار، ضخیم اور بڑی لائبریری خیر میں نے نہیں دیکھی۔ اس نے ایم فل کیا ہے باقاعدہ لائبریری میں، کہتا ہے کہ جس قدر کتابیں وافر مقدار میں اور جس ترتیب سے یہاں جامعہ سلفیہ کے اندر موجود ہیں، مجھے کہیں اور دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ اور ہماری صورتحال کیا ہے لائبریری کے ساتھ تعلق اور واسطے کی؟ پیریڈ خالی ہے، اساتذہ طلبہ کو وہاں بھیج دیتے ہیں، اور طلبہ مجھ سے نالا رہتے ہیں۔ جو لیٹے ہیں میں ان کو بٹھا دیتا ہوں، جو سوتے ہیں انہیں جگا دیتا ہوں۔ اب موبائل پر اگرچہ پابندی، لیکن جب موبائل تھا تو میں موبائل بھی پکڑ لیتا تھا۔
دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ قصہ مختصر، لائبریری کے کچھ افادات اور فوائد میں نے الگ سے نوٹ کیے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں، اور ان سے ہٹ کر بھی ہو سکتے ہیں اور مزید ہو سکتے ہیں۔ ہمیں شاید احساس نہیں ہے، لائبریری کی افادیت کا اگر اندازہ لگانا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ اس قدر باذوق تھا اور مطالعہ کا شوقین تھا کہ میدان جنگ کے اندر بھی اس کے ساتھ ایک لائبریری ہوتی تھی اور وہ کتابیں گھوڑوں پہ لدی ہوتی تھی، اور ہمارے پاس پڑھی ہیں، ہمیں موقع نہیں ملتا۔ قوموں کی تعلیم اور ترقی میں لائبریری بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ کوئی بھی قوم اچھے کتب خانوں اور لائبریریوں کے بغیر فنون لطیفہ، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ کتاب اور لائبریری کے بغیر تاریخ گونگی ہے، ادب بہرا ہے، سائنس لنگڑی ہے اور خیالات و افکارات ساکت ہیں۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ایک سلیم العقل انسان بھی لائبریری اور کتاب کے بغیر ادھورا ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کی داستان لائبریری سناتی، اس سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ بزرگوں کی عظمت رفتہ سے وابستہ داستانیں پڑھنے کو ملتی ہیں اور ان کے افکار کا مطالعہ ایک بلبلہ تازہ پیدا کر سکتا ہے۔ لائبریری تنہائی کی بہترین ساتھی ہو سکتی ہے۔ رنج و غم کے گہرے بادل جب زندگی کو تاریک کر رہے ہوں تو لائبریری کا رخ کریں اور سکون پائیں۔ ٹھوس دلائل مہیا کرتی ہے لائبریری، بات کرنے کا صحیح معنوں میں سلیقہ سکھاتی ہے، جذبہ عمل کو ابارتی ہے، علمی میدان میں گامزن ہونے کا باقاعدہ حوصلہ دیتی ہے، مختلف لوگوں کے افکار و خیالات اور نظریات جاننے کا بہترین ذریعہ ہے، سوچ اور فکر کے اندر باقاعدہ یہ عمدگی اور پختگی پیدا کرتی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کتب خانے اور لائبریریاں کسی بھی قوم کے تمدن کے اصل امین اور یادگار بھی ہوتے ہیں۔ آخر میں یہ گزارش کروں گا آپ کے فائدے کے لیے اور رہنمائی کے لیے کہ جو بھائی مزید اس حوالے سے پڑھنا چاہے، دیکھنا چاہے، تو کچھ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں لائبریری میں۔ اسلامی کتب خانے عبد الحلیم چشتی ہیں، یہ 700-800 صفحے پر مشتمل کتاب ہے، ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے۔ کراچی کے عوامی کتب خانے، یوسف نعیم ہے ان کا نام، ضخیم کتاب ہے۔ لاہور لائبریریوں کا شہر ہے، شہناز مزمبل ہیں، یہ عورت ہے، اس نے بڑا شاندار لکھا ہے۔ اسلامی اجلس میں کتب خانے ڈاکٹر احمد خان کا مضمون ہے۔ قرون وسطیٰ کے کتب خانے احمد شلبی ہیں، عربی میں ہے، اس کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ عہد بنو امیہ کے کتب خانے فاضل خان ہیں، ان کا مضمون ہے۔ اسلامی کتب خانوں کی سیر، یہ 2 قسطوں میں شائع ہوا مضمون ہے، محمد زبیر صاحب ہیں۔ جنوبی ایشیا کے عہد سلاطین کے کتب خانے فاضل خان دوست، ان کا بڑا زبردست مضمون ہے۔ شاہان مغلیہ کے کتب خانوں کے نام سے معین الدین عقیل کا بڑا زبردست ایک مضمون موجود ہے۔ عالم اسلام کی اہم لائبریریاں زکریا برک صاحب ہیں، اور اس سے ہٹ کر ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے، انسائکلوپیڈیا، ہمارے دوست شاہد حنیف صاحب لاہور سے ہیں، انہوں نے اپنی اس انسائکلوپیڈیا میں 112 شخصیات کے نام دیے ہیں اور 7 عنوان لکھے ہیں جن میں لائبریریوں پر کتابوں کا تعارف کروایا گیا ہے۔ امید ہے ہم ان کی طرف رخ کریں گے، اور جو لائبریری ہمارے جامعہ میں موجود ہے، یہ جہاں کہیں بھی موجود ہے، باقاعدہ اس سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔